الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین، میں ہوں مہرین سبتین، دیکھ رہے ہیں آپ میرا یوٹیوب چینل۔ ناظرین، جب سے ارادہ میں نے کیا ہے کہ آپ کے ساتھ ایسی سٹوری شیئر کرنی ہے جس کے اندر کچھ سبق آموز پہلو بھی موجود ہو، تو یقین کریں ایسی کہانیاں میرے ساتھ شیئر ہو رہی ہیں۔ مجھے میرا ای میل ایڈریس جو ہے آپ اس کے اوپر بھی میرے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں، اس کے اوپر بہت سے لوگ سٹوریز شیئر کر رہے ہیں مجھ سے، ایسی سٹوریز شیئر کی ہیں کہ میں خود پریشان ہو گئی ہوں کہ کبھی سوچا بھی نہیں تھا زندگی میں کبھی کسی کے ساتھ ایسے ہو سکتا ہے۔ یہ کہانی جو ہے نا، یہ بڑی امپورٹنٹ ہے، چاہے وہ میاں ہو، چاہے وہ بیوی ہو، چاہے وہ بچی ہو، چاہے وہ بچہ ہو، کوئی بھی ہو۔ جب کسی کی ٹو میں پڑ جاتا ہے نا، اور جب کبھی آپ غلط راستے اختیار کر لیتے ہیں تو اس کا انجام کیا ہوگا آپ کو اس کہانی سے اندازہ ہوگا۔ میں اس میں خاتون کا نام نہیں لوں گی کیونکہ انہوں نے کہا کہ میرا نام نہ مینشن کریں، ویسے بھی وہ کہتی ہیں کہ میری یہ کہانی جب سامنے آئے گی تو بہت سے لوگوں کو شاید پتہ لگے گا کہ یہ میری کہانی ہے، اور وہ کہتی ہیں کہ میری فیملی جو ہے آپ کو بہت سنتی ہے، تو ظاہر سی بات ہے یہ بات جو ہے، لیکن میں چاہتی ہوں کہ ہماری بچیوں کو، لڑکیوں کو یہ پتہ لگے کہ جو میرے ساتھ ہوا وہ کسی اور کے ساتھ نہ ہو۔ اب ہوا کیا ان کے ساتھ، ان کا نام ہم نائلہ ایزیوم کر لیتے ہیں، نائلہ ان کا نام ہے، اور نائلہ جو ہے ان کی یہ کہانی جو ہے یہ بڑی ہی سبق آموز ہے۔ ہوتا کچھ اس طرح سے ہے کہ نائلہ کہتی ہیں کہ ان کے شوہر جو ہے، ان کی شادی جو ہے یہ ماں باپ کی ظاہر سی بات ہے انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ یہ شادی ہوتی ہے، اور پھر جیسا کہ ہماری مشرقی خواتین ہوتی ہیں کہ شادی کے بعد اپنے شوہر کے ساتھ ان کی بڑی اچھی انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہو جاتی ہے، اور خواتین بڑی محبت کرنے لگتی ہیں اپنے شوہر سے، اور ایک یہ اچھی شادی شدہ زندگی جو ہے یہ گزارنا شروع کر دیتی ہیں۔ ان کے گھر جو ہے ایک بیٹی کی پیدائش بھی ہوتی ہے۔ اس کے بعد وہ کہتی ہے کہ انہوں نے کچھ عرصے کے بعد نوٹ کیا کہ ان کے شوہر جو ہیں وہ ان کو توجہ نہیں دیتے، گھر سے باہر زیادہ وقت رہتے ہیں، اپنے موبائل فون کو یہ لاک لگا کے رکھتے تھے۔ خاتون کو تھوڑا ان کے اوپر یہ بھی شک ہونا شروع ہوا کہ وہ کسی سے بات چیت کرتے ہیں، جیسے یہ آتی ہیں کمرے میں تو فون بند کر دیتے ہیں، یا کبھی کسی کی کال آتی ہے تو بڑی تیزی سے کمرے سے باہر نکل جاتے ہیں آفس کی کال کہہ کر، ایون کھانا تک کھا رہے ہوتے ہیں تو ایک دم سے اٹھ کر کہیں ادھر ادھر ہو جاتے ہیں، یا کبھی کبھی کال کو کاٹ دیتے ہیں، نہیں اٹھاتے، تو ان کو وہاں سے شک گزرنا شروع ہوا۔ اچھا، وہ کہتی ہے کہ میں نے ایک دو بار کوشش کی کہ میں ان کے فون کے اندر دیکھ سکوں کہ یہ کون ہے، لیکن زیادہ تر جب کال آتی تھی تو اوپر نام کسی مرد کا لکھا ہوتا تھا۔ اب بہت سے لوگ جب یہ اسٹوری سن رہے ہوں گے تو اپنے آپ کو اس قصے کے ساتھ ریلیٹ کر رہے ہوں گے، کیونکہ بہت سی خواتین جو ہے وہ اس طرح کے فیز سے گزرتی ہے اللہ کے لیے۔ اچھا، اب کیا ہوتا ہے جناب کہ یہ خاتون جو ان کو جب اپنے شوہر کے اوپر بہت شک ہونا شروع ہوا تو انہوں نے پھر تھوڑی ان کے اوپر نظر رکھنی شروع کی، یہاں تک کہ آخرکار ان کو پتہ لگ ہی گیا کہ ان کے شوہر کسی اور سے باتیں کرتے ہیں، اور ایک دن ان کا فون کہیں کھلا رہ گیا، وہ لاک ہونے سے پہلے جو کچھ سیکنڈ کا ٹائم ہوتا ہے وہ کہ میز پہ رکھ کے گئے، واش روم گئے، اور وہاں پر وہ فون ان کے ہاتھ لگ گیا، اور انہوں نے جو نذیر صاحب کے نام سے کوئی لکھی جو واٹس ایپ تھا اس کے اوپر انہوں نے دیکھا کہ یہ میسیجز تو کسی نذیر صاحب کے نہیں لگتے بلکہ نذیراں کے لگتے ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے جب چیزیں ساری پڑھی، اور وہ کہتی کہ میرے تو پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی کہ ٹھیک ہے ایک شک تو تھا، لیکن جب شک یقین میں تبدیل ہوتا ہے تو بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ وہ کہتی اس کے بعد جب ان کے شوہر باہر آئے ان کے ہاتھ میں فون تھا اور وہ سمجھ گئے، اور اس کے بعد انہوں نے بلکہ بجائے اس کے کہ معذرت کرتے انہوں نے برہمی کا اظہار کیا کہ تو میرے فون میں کس طرح گھسی، اور ان کی پہلی بار بہت زبردست لڑائی ہوئی، وہ کہتی ہے۔ اچھا، اس کے بعد وہ کہتی میں ناراض ہو گئی، کمرے الگ ہو گئے۔ اس کے بعد کچھ دنوں بعد شوہر نے ان کو منا لیا، معافی تلافی سب کچھ کر کے کہ ٹھیک ہے غلطی ہو گئی، اصل میں تو تم ہی ہو، میرے بچے کی ماں ہو، اور تم ہی سب کچھ ہو، یہ تو ایسی ایک بھول چوک تھی۔ انہوں نے بھی بات آئی گئی کر دی، شوہر نے قسمیں کھا کر بنا کر ان کو اپنے ساتھ اکٹھے ہو گئے۔ اس کے بعد یہ کہتی ہے کہ میں نے کچھ عرصے کے بعد دوبارہ سے وہی انداز اتوار اپنے شوہر میں دیکھا۔ وہ کہتی ہے کہ شاید وہ کوئی سلسلہ ان کا اس وقت ختم ہو گیا تو وہ مجھے انہوں نے منا بھی لیا اور چیزیں ٹھیک ہو گئی، لیکن پھر چونکہ فطرت ایسی تھی تو وہ دوبارہ سے اسی طرح کے چکروں میں کہیں پڑے۔ اور عورت جو ہے نا، یاد رکھیے گا، خاتون جو ہوتی ہے، عورت جو ہوتی ہے، بیوی جو ہوتی ہے، وہ فوراً پہچان لیتی ہے جب اس کے شوہر کی نظریں دائیں بائیں گھومتی ہیں نا تو اس کو پتہ لگ جاتا ہے، اور ان کو پھر سے اپنے شوہر پہ جب شک ہونا شروع ہوا تو انہوں نے اب بڑی کوشش کی، لیکن وہ کہتی ہیں کہ اس دفعہ میرے شوہر نے ڈبل پاسورڈ لگائے ہوئے تھے فون پر، اور وہ اور بھی زیادہ محتاط تھے کیونکہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ گھر کا ماحول خراب ہو۔ بیٹی سے اپنی بہت پیار کرتے تھے۔ وہ کہتی ہیں کہ میں نے لاسٹ ٹائم اپنی ساس کو بھی شکایت کی تھی، تو اس کی وجہ سے وہ ذرا یہ بھی ہوتے تھے کہ گھر والوں کے سامنے میرا ایک کریکٹر جو ہے وہ خراب ہوگا، شرمندگی ہوگی، ماں کے سامنے بیٹے کی جو شرمندگی ہوتی ہے اس سے بھی بچنے کے لیے اب وہ بہت زیادہ محتاط ہو گئے تھے۔ وہ کہتی ہیں جب میں ان کو کسی طور پکڑ نہ پائی تو میرا دل کیا کہ میں کوئی اسپائنگ کروں ان کے اوپر۔ میں نے لا کر کمرے میں کچھ ریکارڈرز ہوتے ہیں غالباً، تو وہ میں نے اپنے کمرے میں رکھے، لیکن میں پھر بھی اس سے بھی کچھ ان تک پہنچ نہیں سکی۔ کہتی میں نے ایک دو بار تو ایسے بھی کیا، بڑی میں حیران ہوتی ہوں کہ خاتون کا دماغ جو ہے بڑا تیز چلتا ہے۔ وہ کہتی ہے کہ ایک دو بار جب یہ کمرے میں تھے اور مجھے لگا کہ کسی سے بات کر رہے ہیں تو میں اپنا فون جو ہے اس کی ریکارڈنگ آن کر کے میں کمرے میں رکھ کر میں باہر چلی گئی۔ کہتی ہے کہ جب میں دوبارہ آئی
कमरे में और मैंने अपना फ़ोन उठाया और मैंने कहा कि इसकी मैं रिकॉर्डिंग सुनूँ, तो पता लगा कि फ़ोन की रिकॉर्डिंग बंद कर दी गई थी। यानी कि शौहर जो है उनसे भी 2 हाथ आगे के थे। उनको कि अंदाज़ा हो गया, उन्होंने फ़ोन उठाया और देखा उसकी रिकॉर्डिंग ऑन थी। उन्होंने उसकी रिकॉर्डिंग ऑफ की और ये खातून जो है ये अपना फ़ोन लेकर आ गई और उसके बाद इनके शौहर और ज़्यादा मुहतात हो गए। कहती मेरा उन तक पहुँचना बड़ा मुश्किल हो गया। उसके बाद इस खातून की अपनी एक दोस्त से बातचीत हुई और वहाँ पर उन्होंने जब अपनी ये चीज़ें शेयर की, तो उसके बाद उस खातून की जो दोस्त हैं वो भी उन्हीं की तरह मैं तो कहूँगी कि एक बेवकूफ़ खातून थी जिन्होंने बेवकूफ़ी का मशवरा दिया। कहते हैं ना कि नादान दोस्त से दाना दुश्मन बेहतर। उन्होंने इनसे कहा कि तुम क्यों किसी से जासूसी नहीं करवाती। अच्छा, मज़े की बात ये है कि मुझे भी नहीं एग्ज़ैक्टली ये पता कि इस तरह जासूसी का काम जो है ये छोटे-छोटे इलाकों में एक-एक कमरे में बैठे हुए ये नौजवान होते हैं जो शौकी ब्रदर और इंस्पेक्टर जमशेद सीरीज़ और कामरान सीरीज़ से बड़े मुतासिर होते हैं। इस तरह के बहुत से कैरेक्टर्स हैं। लेकिन ये खातून लग गई एक गलत पार्टी के हाथ। होता क्या है कि इनको इनकी दोस्त ने कुछ सर्च करके, कुछ ढूँढ के, कुछ पता करा के इनको एक साहब का नंबर दिया और कहा कि ये इस तरह के फ़राइज़ जो है सर अंजाम देते हैं, आप इनसे राब्ता करें। अच्छा, अब ये खातून चूँकि बहुत ज़्यादा ज़हनी तौर पे डिस्टर्ब थी, इन्होंने क्या किया कि इन साहब को फ़ोन किया, फिर इनसे इनकी बातचीत हुई और इनसे इन्होंने बात की कि इस तरह से मुझे अपने शौहर पे शक है, मैं इनका पीछा कराना चाहती हूँ क्योंकि मैं इनको फ़ोन पर तो पकड़ नहीं पा रही। उन साहब ने कहा कि चलिए ठीक है, मैं ये आपका काम कर दूँगा और आप मुझे इतने पैसे दे दीजिए। अच्छा, अभी उनके साथ जो-जो फ़ोन पे बात करती थी, वो बातें भी सारी रिकॉर्ड होती थी। अब क्या हुआ जनाब कि उस शख्स ने इनके शौहर का पीछा तो शुरू किया। जब वो गाड़ी में निकलते थे, ये साहब भी कभी किसी गाड़ी पे, कभी किसी बाइक पर उनका पीछा करते थे और आखिरकार वो उन साहब तक पहुँच गए। उन साहब की एक्टिविटीज़ तक पहुँच गए और उन साहब की कुछ एक्टिविटीज़ ऐसी भी थीं जो शायद उनकी बीवी को पता लगती तो उनके घर में फ़ौरन डिवोर्स हो जाती। लेकिन इस शख्स ने अब क्या किया? इस शख्स ने उन साहब की वीडियोज़ बनाई, उनकी तस्वीर ली, उनकी चीज़ें कुछ रिकॉर्ड करने के जो भी उनके पास तरीक़ाकार होता है वो किया उन्होंने और इस खातून को नहीं बताया। यहाँ से इसने डबल गेम शुरू कर दी। उधर खातून से पैसे तो लेता रहा और उसे पता था कि शौहर ज़्यादा तगड़ी असामी है। वो खातून जब पैसे देती थी तो बड़ा उसको बताती थी कि भाई बड़ा मुश्किल है। कहती कि मैंने अपने बुंदे बेचे, मैंने अपनी अंगूठी बेची और मैं इसी आस में रही और जब मुझे अंदाज़ा हुआ कि ये कुछ मुझे रिपोर्ट नहीं दे रहा तो फिर मैंने इससे जान छुड़ा ली। लेकिन वो साहब जो है उन्होंने इनके शौहर की जान नहीं छोड़ी और उनके शौहर को व्हाट्सएप पर वो तस्वीर और वो वीडियोस भेजी जिनसे वो साहब घबरा गए। उनको डर लगा क्योंकि उनके घर अब एक और बच्चे की आमद थी। वो नहीं चाहते थे कि उनका घर टूटे, बच्चे उनके तबाह बर्बाद हों या उनके बच्चे रुल जाएँ। तो उन साहब से इन्होंने फिर कुछ पैसे माँगे और उन साहब ने उनको पैसे दिए और उनकी वीडियोज़ उनको वापस मिल गई। कुछ अरसे के बाद जब उस जासूस को मज़ीद पैसों की ज़रूरत पड़ी तो उसने दोबारा उनको फ़ोन किया। दोबारा उनसे पैसे लिए। अब ये कहती हैं खातून कि मुझे अंदाज़ा नहीं था, ये इनको बाद में पता लगा कि ये सब कुछ हो रहा है। वो कहती हैं कि मेरे शौहर जो है बहुत परेशान रहना शुरू हो गए थे, बात-बात पे घबरा भी जाते थे। फिर उसके बाद आहिस्ता-आहिस्ता मेरे शौहर जो है वो कर्ज़ों में जकड़ना शुरू हो गए। बताते थे कि कारोबार में कुछ प्रॉब्लम हो रही है। फिर उसके बाद वो कहती हैं कि उन्होंने उधार लोगों से पकड़ना शुरू किया। फिर उसके बाद वो कहती हैं कि हमने बच्चे को, बड़ी बेटी जो है उसको एक अच्छे स्कूल में डाला था, वहाँ से निकाल के उन्होंने एक छोटे स्कूल में डाला। मेरे बच्चे की डिलीवरी के टाइम उन्होंने मुझे मेरी माँ के घर भिजवा दिया क्योंकि वो नहीं खर्चा उठा सकते थे। वो सारी वो कहती मैंने चिल्ला अपनी माँ के घर ही किया। उसके बाद वो कहती हैं कि जब मैं एक दिन घर आया तो मेरे शौहर जो है वो बहुत परेशान थे और आखिरकार उन्होंने मेरे सामने खुलकर सारी बातें की और कहा कि इस तरह से मेरे साथ हुआ है। वो कहती मेरे पाँव के नीचे से ज़मीन निकल गई। वो कहती है कि मेरे पाँव के नीचे से ज़मीन निकल गई कि मैंने तो इस परेशानी में अपने शौहर को खुद डाला है। कहती है एक तरफ तो वो जो तस्वीर थी उन्होंने कुछ मुझे दिखाई, उन्होंने कहा कि अब मेरे पास कुछ नहीं है, ये चीज़ें तुम तक पहुँच ही जानी है तो मैं तुम्हें खुद ही दिखा दूँ, लेकिन इन चीज़ों की वजह से मैं बिल्कुल बर्बाद हो गया, मुझे माफ़ कर दो। कहती है वो मेरे पाँव में बैठ गए। उन्होंने कहा कि अब मेरे पास कुछ नहीं है उस शख्स को देने के लिए। फिर जब उन्होंने वो मुझे दिखाया जिस नंबर से उनको वीडियोज़ आई थी, तो कहती है वही नंबर था जो उस शख्स का था और मेरे पाँव के नीचे से ज़मीन निकल गई। मैं परेशान हो गई कि ये मैंने अपने हाथों से क्या किया। एक तरफ मुझे अपने शौहर पे गुस्सा था, लेकिन जिस अंदाज़ में उसने मुझसे माफ़ी माँगी और अपने बच्चों के सर पे हाथ रख के कसम खाई कि मैं आइंदा कभी ऐसे नहीं करूँगा। एक बार मुझे माफ़ कर दो कि मुझसे जो हो गया सो हो गया। लेकिन वो कहती हैं कि ये सब कुछ तो हुआ। मैं बहुत गुस्से में आई, मैंने उस शख्स को फ़ोन किया। लेकिन वो कहती हैं कि वहाँ पर तो एक और ही मुसीबत मेरे लिए खड़ी थी और वो क्या था कि उस शख्स ने उल्टा मुझे डराया धमकाया और कहा कि अगर तुमने कुछ कहा या कुछ किया तो फिर मैं तुम्हारे शौहर को बता दूंगा कि ये तुम थी जिसने मुझे उसके पीछे लगाया। क्या तुम सोच सकती हो कि उसके बाद क्या होगा? वो कहती कि मैं डर गई, मैं खौफजदा हो गई, मैं चुप हो गई। लेकिन उस शख्स ने यहाँ पे बस नहीं की। जब ना उसको मुझसे पैसे मिले ना उससे पैसे मिले
تو اس نے وہ تمام ویڈیوز جو ابھی میرے شوہر نے مجھے نہیں دکھائی تھی وہ مجھے بھیجی، اور جو میری آڈیوز اس کے ساتھ تمام گفتگو تھی وہ اس نے میرے شوہر کو بھیجی. کہتی ہے کہ جب میرے شوہر نے وہ تمام گفتگو سنی تو گناہگار تو وہ تھے لیکن سزاوار مجھے ٹھہرایا گیا. میرے شوہر نے مجھے وہاں کھڑے کھڑے طلاق دی اور میں اپنے 2 بچوں کے ساتھ اپنے ماں باپ کے گھر آ گئی، جن بچوں کی زندگیاں بچانے کے لیے وہ مجھے بتانا نہیں چاہتے تھے. اس وقت وہ اتنے غصے میں آئے کہ تم نے مجھے کنگال کر دیا، میرا بال بال قرض میں جکڑا گیا. اس کے بعد وہ کہتی ہے کہ میں اپنے ماں باپ کے گھر آ گئی، میرے بچے جو ہے وہ رل گئے، سب کچھ تباہ و برباد ہو گیا. میں کہتی کہ اس وقت جذبات میں آ کے انہوں نے مجھے کھڑے کھڑے 3 طلاقیں دے دی. پھر انہوں نے کوشش کی، رجوع کیے یا جو بھی معاملات ہوتے ہیں، لیکن وہ کہتی ہے کہ چونکہ جو ہمارا اسکول آف تھاٹ ہے ان کے مطابق اس میں رجوع نہیں کیا جا سکتا تھا، ان کے اسکول آف تھاٹ کے مطابق کیا جا سکتا تھا. لیکن اب کیا ہو سکتا ہے کہ پچھتائے کیا ہو جب چڑیا چگ گئی کھیت. اسی لیے کہتے ہیں کہ یہ میں کہانی آپ کے ساتھ اس لیے شیئر کر رہی ہوں تاکہ آپ لوگ احتیاط کریں، اپنے گھر کی باتیں اپنے گھر کے اندر رکھیں. جب دنیا میں لوگوں کے ساتھ یہ چیزیں شیئر کریں گے تو پھر اس کے ایسے اس طرح کے لوگ موجود ہوتے ہیں آپ لوگوں کو پھنسانے کے لیے، آپ لوگوں کو خراب کرنے کے لیے، آپ کے گھروں کو خراب کرنے کے لیے. اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.